القاب میں سے ان کے ایک لقب ہے صدیقہ، وہ انہی کا ہے۔ جس طرح سے مولا امیر المومنین کے القاب ادھر ادھر اسمگل کر دیے گئے، تو جو صدیقہ لقب ہے حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا، وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ یہ جو جناب عائشہ کو کہہ دیا جاتا ہے صدیقہ، یہ قرآن کے خلاف ان کو صدیقہ کہتے ہیں، اصل قرآن کی مخالفت ہے۔ اگر کوئی صدیقہ کہتا ہے تو وہ قرآن سے جنگ کرتا ہے، سبحانہ و تعالیٰ سے جنگ کرتا ہے۔ تو اس جانب توجہ رہے کہ جناب سیدہ ان میں سے ہیں کہ جن کے لیے آئے تطہیر آئی، اور جناب عائشہ ان میں سے ہیں کہ جن کا ذکر سورہ تحریم میں۔ تو تحریم والوں اور تطہیر والوں کا کوئی مقایسہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب ایک فتنہ جو اس وقت دشمنان اہل بیت کے دفاع میں نظر آتا ہے اور وہ بڑا اٹریکٹیو ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کو پہلے بھی ایک دفعہ میں ڈسکس کیا ہے، آج جناب سیدہ سے کے اس لقب کے حوالے سے بھی ڈسکس کر دیں۔ وہ یہ ہے کہ اب جب بات کی جائے دشمنان اہل بیت کی اور ان کے جرائم کی، تو وہ کہتے ہیں کہ امہات المؤمنین۔ البتہ یاد رہے کہ اشرف الانبیاء کی ازواج کو جو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے، یعنی مؤمنین کی ماں، تو اس سے قطعاً صرف یہ مراد ہے کہ ان سے شادی نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یعنی ام المؤمنین سننے کے بھی ذہن میں رہے کہ اگر ام المؤمنین مان بھی لیا جائے تمام مومنین کی ماں، جو کہ ایسا قطعاً مانا نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ مومنین کے ماں نے نکاح نہیں ہو سکتا، مان بھی لیا جائے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو لوگ اس لقب کو اب البتہ مفسرین اہل سنت نے کہا ہے کہ صرف یہ مانا ہے کہ ان سے شادی نہیں ہو سکتی، باقی کوئی مانا نہیں۔ حتیٰ اس کو ڈسکس کیا ہے کہ ان کا بھائی ماموں نہیں ہے، اب معاویہ کو ماموں کہتے ہیں، خال المومن۔ حتیٰ ڈسکس کیا ہے کہ ان کی بیٹیاں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کی بیٹیاں ہیں، اگر یہ ام المؤمنین ہیں تو ان کی بیٹیوں سے شادی بھی ہو سکتی، ماں ہونے کے اعتبار سے ہماری میراث بھی ان کو نہیں جائے گی۔ یہ سارے موضوعات بیان کیے، نہ ان کا بھائی ماموں ہے، کیا مراد؟ یعنی خواتین کی شادی ہو سکتی ہے، نہ ان کی بہنیں خالہ ہیں، کیا مراد؟ یعنی مرد شادی کر سکتے ہیں، نہ ان کی بیٹیاں بہنیں ہو جائیں گی، کیونکہ یہ ماں ہے تو ماں کی بیٹی کون ہوتی ہے؟ بہن، اس سے بھی شادی ہو سکتی ہے اگر کسی کی ہو، جیسے کہ حضرت ام سلمہ کی پہلے سے ایک بیٹی تھی ان کی۔ سب نے صراحتاً کہا ہے کہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ بھی کیا موضوع تھا؟ طلحہ یہ کہتے تھے کہ جب رسول اللہ کا انتقال ہوگا تو میں شادی کروں گا، کس سے؟ جناب عائشہ، چچا زاد بھائی تھا۔ یہ بات اشرف الانبیاء کو ناگوار گزری اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ان سے کوئی بھی شادی نہیں کر سکتا، یہ مومنین کی ماں ہے، یہ اصل مومن۔ لیکن کہا جائے کہ اگر مومنین کی ماں ویسے بھی مان لیں، یعنی واقعاً ماں، تو کون سا کمال ہے؟ کیونکہ جس سے یہ شور ہو رہا ہے وہ تو اشرف الانبیاء کی ماں کو کافر مانتے ہیں۔ جب اشرف الانبیاء اور انبیاء کی مائیں کافر ہو سکتی ہیں اور ان کا مومن ہونا اور متقی ہونا اور پاکیزہ ہونا اگر ان لوگوں کو ثابت نہیں ہے، تو عام مومنین کی ماں کے بارے میں کیا خیال؟ یہ کہاں سے نتیجہ نکلا کہ مومن کی ماں مومن ہی ہوگی؟ جب انبیاء کی ماں تمہارے نزدیک مومن نہیں ہوتی تو عام مومن کی ماں کیسے مومن ہوگی؟ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یعنی ہو بھی سکتی ہیں مومن، نہیں بھی ہو سکتی، اس لقب سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ اب یہ جو ہم نے عرض کیا سورہ تحریم والا موضوع، یہ سب مومنین کو جس طرح سے آیت تطہیر کا علم ہے، سورہ تحریم کا بھی ہونا چاہیے، اور شروع کی چند آیتیں جا کے آپ ضرور پڑھیں، اور اس میں جو اصل موضوع ہے وہ کیا ہے؟ ان تتوبا فقد صغت قلوبکما، اگر توبہ کر لو تو بہتر ہے، تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں، دو بیویوں کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پر فتنہ کیا جا رہا ہے کہ امہات المؤمنین اور اصحاب جو ہے نا، یہ تاریخی ہستیاں نہیں ہیں، یہ ایک بڑا جملہ آج کل بڑا مشہور ہوا ہے، یہ قرآنی ہستیاں۔ اس کا جو سمپل جواب ہے وہ ہر مومن کو یاد ہونا چاہیے۔ سمپل جواب کیا ہے؟ یعنی جی اصحاب قرآنی ہستیاں ہیں۔ اچھا، اصحاب قرآنی ہستیاں ہیں تو صحیح ہے۔ آخر زمانے کی جو آیات ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ منافقون کس کے لیے؟ جمعہ میں جو چھوڑ کے جاتے تھے وہ کون لوگ تھے؟ تو اگر آپ ان کو معین نہیں کریں گے
یہ ڈرتے کس سے؟ معین نہیں کریں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ سب مشکوک ہو جائیں گے۔ آخر زمانے کی سورہ بقرہ کی آیت میں کیا ہے حکم تمام مسلمانوں کو؟ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، کیا ہے مسلمانوں؟ یہ مدینے میں ارد گرد جو بدو ہیں ان میں منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور اہل مدینہ میں ایسے ہیں جو نفاق میں شدید ہیں۔ اب جب یہ آیت آ گئی کہ اہل مدینہ میں ایسے ہیں جو نفاق میں شدید ہیں، تو پھر کوئی بچ گیا؟ کہا جائے گا اس سے دین لے لو، کہا جائے گا ممکن ہے یہ ان میں سے ہو۔ اس سے دین لے لو، کہا جائے گا ممکن ہے یہ ان میں سے ہو۔ اس سے دین لے لو، کہا جائے گا ممکن ہے۔ تو یہ جو انہوں نے فرار کا راستہ نکالا ہے کہ یہ قرآنی ہستیاں ہیں تو یہ اور پھنس جائیں گے، اور ایسا پھنسیں گے پھر سب کچھ چھوڑنا پڑے، پھر صرف تطہیر والے بچیں۔ اسی طریقے سے اب جب یہ قرآن میں آ گیا فقط سقط قلوبکم، کہتے ہیں نہیں معلوم یہ کون دو تھی۔ اتنی بات تو واضح ہے کہ حضرت خدیجہ نہیں تھی۔ اے نبی کی دو بیویوں تمہارے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں۔ دو بیویاں حضرت خدیجہ کے دور میں تھیں، وہ اکیلی تھی۔ اس کا معنی ہے کہ یہ بات کی بات فقط سقط قلوبکم، کہ تم دونوں کے دل ٹیڑے ہو چکے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جب بھی قرآن مجید میں یہ ذکر آتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ آتا ہے طاب علیہ انہ التواب الرحیم، اللہ جو ہے وہ اس فلانے نے توبہ کر لی اور اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہاں پر اصلا کوئی اعلان ہی نہیں ہے توبہ کی کہ نہیں، توبہ کر لو، اور اعلان بھی ہے کہ دل ٹیڑے ہو چکے ہیں، لیکن نہ بعد میں دل سیدھے ہونے کا اعلان قرآن میں ہے، نہ توبہ کرنے کا اعلان قرآن میں ہے کہ انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے قبول کر لی، اور نہ حدیث۔ اچھا اب اگر حدیث میں ہو بھی تو کیا ہے؟ کیا جواب ہے اس کا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ پہلے کہہ چکے ہیں کہ قرآنی ہستیاں ہیں اور تاریخ غلط ہے، تو اگر تاریخ میں اور کہیں اگر کہیں نکل بھی آئے توبہ تو کہا جائے گا وہ تو آپ پہلے انکار کر چکے ہیں۔ اگر آپ توبہ کو مانیں گے تو باقی جرائم کو بھی ماننا ہوگا۔ اگر آپ باقی جرائم کے لیے تاریخ کو اور حدیث کا انکار کریں گے تو پھر توبہ کے لیے بھی تاریخ اور حدیث کافی۔ اب معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ اشرف الانبیاء کی زوجہ تھی جناب زینب۔ جب بھی اشرف الانبیاء جاتے تھے تو ان کے یہاں زیادہ بیٹھتے تھے، اور وہ اشرف الانبیاء کو اپنے پاس سے کھانے کے لیے شہد ان دو خواتین نے کہ جن کے دل ٹیڑھا ہونے کا ذکر ہے قرآن میں اور بخاری میں بھی نام ہے، اور تمام تفاسیر اہل سنت میں ان کا نام ہے کہ یہ کون تھی؟ جناب عائشہ اور حفصہ۔ انہوں نے کیا پلاننگ کی کہ جب بھی زینب بنت جہش کے پاس سے میرے یا تمہارے پاس رسول اللہ آئیں تو ہمیں ان سے کہنا ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو آئے، اور بدبو کون سی آ رہی ہے؟ مغافیر کی بدبو۔ اور جس طرح سے مختلف پودوں کو کٹ لگا کے ان میں سے گوند نکالتے ہیں، آپ جانتے ہیں گوند الگ الگ ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی اگر آپ جائیں تو جو اچھا جاننے والا ہوگا اس سے آپ کہیں گوند تو کہے گا کون سا گوند؟ کیکر کا، ببول کا، نیم کا۔ تو عربوں میں بھی مختلف درختوں کے گوند ہیں، ان میں سے ایک گوند جو ہے وہ بہت اچھا ہے حافظے کے لیے، روایتوں میں اس کا ذکر ہے، اس کو کہتے ہیں کندر۔ وہ ایران میں ملتا ہے، وائٹ کلر کا ہوتا ہے، پاکستان وغیرہ میں اس کو آپ چبائیں تو وہ ببل جیسا گم جیسا بن جاتا ہے، اور وہ حافظے کے لیے اچھا ہے، اور حاملہ خواتین کے لیے بھی یہ کھائیں تاکہ بچہ جو ہے وہ ذہین ہو، تو وہ بھی ایک گوند ہے۔ انہی گوندوں میں سے ایک گوند وہ ہے مغافیر کا، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ کھاتے ہیں تو منہ سے بدبو آتی ہے، جیسے کہ لہسن پیاز۔ تو ان دو خواتین نے زینب بنت جہش کے خلاف سازش کی اور اشرف الانبیاء سے جھوٹ بولا اور ان کو اذیت دی۔ آپ اپنے باپ کو یا ماں کو یا پروفیسر کو یا باس کو یا ٹیچر کو کہیں تمہارے منہ سے بدبو آ رہی، یہ احترام ہے؟ اور وہ بھی جھوٹ۔ دنیا میں کہیں بھی جائیں لوگ کہیں گے ماں سے جھوٹ بولا تم نے جھوٹ بولا پروفیسر کے لیے لیکچر کے دوران کی بدبو آ رہی ہے۔ فرض کریں کوئی ٹویٹر قریب بیٹھ کے پڑھا رہا ہو یا باس گفتگو کر رہا ہو، آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اس کی پوری میٹنگ خراب ہو جائے گی۔ پوری متمدن دنیا میں پوچھیں کہ پروفیسر یا ٹیچر یا ماں یا باپ یا کسی دوست کے لیے آپ گاڑی چلا رہے ہو، کسی سے کہ تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہے، وہ بیچارہ کنفیوز ہو جائے گا، وہ کہے گا ہیٹر کروں یا کھڑکی کھولوں، کھڑکی کھولتا ہوں تو بو ادھر جائے گی،
ویسے کھڑکی کھولتا ہوں تو یا گرمی آئے گی سردی آئے گی. تمام تفاسیر شیعہ اور سنی میں ہے کہ اشرف الانبیاء کو یہ بات انتہائی ناگوار گزرتی تھی کہ ان کے پاس سے بدبو آئے. لہٰذا آپ دیکھیں کھانے والی چیزوں کے بارے میں تاکید ہے کہ کھاؤ جس میں خوشبو آئے. حتیٰ یہ جو روزے کے بارے میں مشہور ہے اس کو لوگ نیگیٹو لے لیتے ہیں. ہاں روزے میں ایک بو آتی ہے، اس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ ملائکہ کو پسند ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ روزے میں بدبو آئے. آیا روزے دار اسپرے کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. آیا روزے دار کلی کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. آیا روزے دار روزے کے عالم میں برش کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. بلکہ روایات کے بارے میں طویل ہمارا لیکچر بھی ہے کہ خود ہمارے روایات ہے الطیب تحفۃ الصائم، کہ خوشبو جو ہے روزے دار کے لیے خود ایک تحفہ ہے. تو یہ بالکل الگ موضوع ہے کہ ملائکہ کو روزے دار کے منہ کی بو جو ہے وہ خوشبو لگتی ہے، یہ الگ موضوع ہے. لیکن اس میں یہ والا موضوع نہیں ہے کہ اب ہماری سب کی ذمہ داری بن گئی کہ جس آفس میں بھی جائیں تو مسلمانوں کے منہ سے بدبو آئے. تو اشرف الانبیاء کے بارے میں کہ اپنے لباس کو گرم پانی سے بھی دھوتے تھے. اب دیکھیں جسم کے بال صاف کرنے کی تاکید، نہانے کی تاکید، کہ وہاں کے گرم موسم میں پسینے سے جو لباس میں بیکٹیریا بن جاتے ہیں کہ دوبارہ لباس پہنو تو پھر بدبو آئے، اس کو گرم پانی سے دھوتے تھے. پھر وہاں پر خوشبو استعمال کرنے کی تاکید. حتیٰ روایات میں اشرف الانبیاء نے فرمایا کہ خوشبو پہ پیسہ لگانا اسراف نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں اور لوبان جلانے کا حکم کہ خوشبو کی چیزیں جلاؤ. یہ پورا ایک چیپٹر ہے کہ اشرف الانبیاء کو خوشبو کتنی پسند تھی. اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، وہ بھی کس کی؟ مغافیل کی. اور پھر اشرف الانبیاء نے کہا ان دونوں خواتین کا یہ ہے کہ ہم نے کہہ دیا رسول اللہ. تو اشرف الانبیاء نے کہا کہ اچھا اس کا ذکر اب کسی اور سے نہ کرنا، یعنی وہ اوروں سے نہ کہتی پھرنا کہ رسول اللہ بدبو آ رہی ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ان تتوبا فقد صغت قلوبکما، تم توبہ کرو تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جب کوئی اشرف الانبیاء سے جھوٹ بولے تو صادقہ تو بہت بڑی بات، صدیقہ تو بہت بڑی بات ہے، صادقہ نہیں ہو سکتی، بہت بڑی بات. ایک جھوٹ کے بعد انسان صادق نہیں رہتا چاہے کہ اشرف الانبیاء سے جھوٹ اور ان کو اذیت دینا، اور وہ بھی کس لیے کہ وہ جناب زینب بنت جہش کے پاس نہ بیٹھیں. تو یہ ہم نے گفتگو کی کہ یہ جو لقب ہے صدیقہ، جس طرح صدیق اکبر لقب ہے مولا امیر المومنین کا، فاروق اور فاروق اعظم لقب تھے مولا امیر المومنین کے دوسروں کو دے دیے گئے، بالکل اسی طرح سے صدیقہ جو لقب ہے وہ جناب حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کا